اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہوا جو میری سنت سے اعراض کرے گا۔ یاد رکھنا، دوران عدت عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے، 3 حیض 3 بار اس کو مینسز نہ آ جائے، تب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، تو جب تک اس کی عدت نہ پوری ہو جائے تب تک وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو جب تک اس کا بچہ نہ ہو جائے، بچہ وضع حمل نہ ہو جائے، تب تک وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اور وہ عورت جس کا حمل واضح اور ظاہر نہ ہو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے 3 ماہ تک یہ عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلہ سنایا ہے جو سراسر شریعت، قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ کیا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے دوران عدت نکاح کیا، دوران عدت شادی کی، یعنی کہ کیا اب عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، اس دوران ہی انہوں نے شادی کر لی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہم اس نکاح کو منسوخ قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس پر زنا کا حکم جاری کر سکتے ہیں۔ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہو، آپ نکاح تو دور کی بات ہے، آپ اس کو واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا فیصلہ یہاں تک ہے کہ اگر ایک عورت عدت میں ہے، دوران عدت، آپ اس کو یہ واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ شریعت کہتی ہے وہ اس طرح طور طریقہ بنائے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ حالانکہ جو آدمی دوران عدت جان بوجھ کر نکاح کر لے، اس پر زنا کی حد ہے، زنا، اس آدمی پر زنا کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ یہ زنا کر رہا ہے۔ جب شریعت نے کہا کہ ایک جگہ پر، اب دیکھو شریعت یہ کہتی ہے بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کہتے ہیں میں بہن کے ساتھ نکاح کروں گا، مولوی بلاتے ہیں، آپ نکاح پڑھاتے ہیں کہ جی میں نے شریعت کے مطابق نکاح پڑھا، آپ لاکھ شریعت کے مطابق نکاح پڑھیں، مگر آپ کی بہن کے ساتھ شریعت نے جب کہا کہ حرام ہے تو حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے آپ نے طور طریقہ حلال کا اپنایا ہے۔ اسی طرح دوران عدت یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کچھ ایسے نکاح تھے کہ جو شریعت کے خلاف تھے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کو منسوخ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان جدائیاں کروائی ہیں میاں بیوی کے دوران۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، کہ ایک آدمی 2 بہنوں کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، مگر ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا کہ ایک آدمی اکٹھی دونوں بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یعنی کہ 2 بہنیں ایک آدمی کی نکاح میں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ پہلی کے ساتھ شادی کی ہو، وہ مر گئی یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، پھر اس کی دوسری بہن کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے۔ مگر یہ جو جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے یہ قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر جج صاحبان دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جب دین کے بارے میں ان کو نہ پتہ چلے، دین کے بارے میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر جج، ہر عالم دین کا ہر مسئلہ جانتا ہو۔ بعض جج، بعض وکلاء اور بعض عالم دین بھی ہر دین کا مسئلہ نہیں جانتے، وہ کسی مفتی سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہتے کہ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر میں پوچھوں گا اس میں میری ذلت ہوگی، شریعت کہتی ذلت نہیں ہے۔ جج صاحبان کو ایسے مسئلے پر جب دین کا مسئلہ آ جائے تو علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اور کئی ایسے چیف جسٹس گزرے ہیں کہ جنہوں نے بعض دینی مسائل میں علماء سے ڈسکس کی ہے اور علماء سے پوچھا ہے کہ آیا ہم یہ کام کس طرح کریں یا نہ کریں، شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، ان لوگوں کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان لوگوں کو اللہ نے اور عزت دے دی ہے، اور جو شریعت کے خلاف اپنی منمانیوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہی ہوئے ہیں، نہ کہ ان کے پاس کبھی عزت آئی ہے، عزت ان کے قریب سے بھی نہیں گئی ہے۔ تو جیسے ہر کام میں ایک پنچ ہوتا ہے، 4 آدمیوں کا 10 آدمیوں کا ہوتا ہے، اس سے مشورے مشاورت کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو
تو یہ وکلا حضرات اپنے پاس، بلکہ ججز حضرات، یہ ایک علماء کا پنچ بنائیں، ان کے پاس علماء کرام، مفتیان کرام ہونے چاہیے، 10 آدمی کا ہو، 8 آدمی کا ہو، ان سے پوچھے کہ آیا دوران عدت جس آدمی نے نکاح کیا ہے، اب شریعت کیا حکم کرتی ہے، یہاں شریعت کیا ہمیں حکم دیتی ہے، ان سے مشاورت کر کے چلیں تاکہ ان کی آخرت بھی بچے، ان کی زندگی بھی بچے۔ اگر ایک آدمی کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا نکاح ہو گیا، اس آدمی کو نہیں پتا کہ دوران عدت نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کے کہنے کے مطابق اس نے دوران عدت نکاح کر لیا، تو جب تک وہ آدمی زندہ ہے، وہ زنا کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، اس آدمی کو ملے گا کہ جس آدمی کے مسئلے پر، اس کے کہنے پر اس نے نکاح کیا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہے تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہوگا، وہ زنا کرے گا، اور اگر اس حالت میں مرے گا حلال سمجھ کر تو وہ کافر ہو کے مرے گا، کیونکہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جو ہم نے حرام کر دیا اس کو اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی اس کو حلال سمجھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کی